لال مسجد کے حوالے سے میں دعا ہی کر سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی لال مسجد کے انتظامیہ کو کوئی بہتر فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ لوگوں نے پاکستان کے عوام نے جن لوگوں سے مدینے کی ریاست کی امیدیں وابستہ کی تھیں، ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ وہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، وہ بیرونی قوتوں کے ایجنٹ ہیں، وہ مدینے کی ریاست نہیں، اس ملک کو کسی اور ایجنڈے پر لے کر جانا چاہتے ہیں، اور اس کا عملی مظاہرہ وہاں نظر آ رہا ہے۔ پہلے بھی جو لال مسجد میں ہوا ہم نے اس کی مذمت کی، میرے والد اس کمیٹی کے ممبر تھے، سینٹ کے اندر میرے والد کی تقریر آج بھی آپ حضرات کو یاد ہوگی کہ والد صاحب نے پرویز مشرف کو یہ کہا تھا کہ قیامت کے دن یہ بچیاں آپ کے گریبان سے پکڑیں گی، اور آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہو رہا ہے مدارس اور مساجد کے خلاف بہت ہی غلط ہو رہا ہے۔ جمعیت علماء اسلام سنجیدگی سے ان معاملات کو دیکھ رہی ہے، سوچ رہی ہے، صرف دیکھ اور سوچ نہیں رہی، عملی طور پر جہاں جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن ہم نے تمام مدارس کی جنگ لڑنی ہوگی، تمام مساجد کی جنگ لڑنی ہوگی، ملک کے اسلامی نظام کی جنگ لڑنی ہوگی، قائدانیت جو بڑھ رہی ہے اس کو دیکھنا ہوگا۔ آج حج کے فارم سے جو حلف نامہ تھا ختم نبوت کا اس کو ختم کر دیا گیا ہے، عمرکوٹ اور تھر کے ووٹر لسٹوں سے قائدیانوں کے خانے کو ختم کر دیا گیا ہے۔ 400 اسکول تھر میں ایسے ہیں جہاں پر قائدیانی نے قائم کیے ہیں، اور معصوم بچوں کو سیرت کے مضامین نکال کر غلام محمد قائدیانی پڑھایا جا رہا ہے۔ وہ تمام ایجنڈے ہیں جس کے لیے جمعیت علماء اسلام اس وقت میدان میں ہے، اور عملی طور پر جمعیت علماء اسلام میدان میں کھڑے ہو کر ان ظالم حکمرانوں کو للکار رہی ہے، اور انشاءاللہ العزیز ہم مدارس، مساجد، علماء، مذہبی طبقہ، ختم نبوت اور اس طرح کے تمام چیزوں کی حفاظت کریں گے، چوکیداری کریں گے، اور انشاءاللہ العزیز ان ظالم جابر حکمرانوں سے وطن عزیز پاکستان کو نکالیں گے، اور اس ملک کے اندر اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے اپنا جمہوری آئینی کردار ادا کرتے رہیں گے، اور اس ملک کے اندر انشاءاللہ العزیز اسلامی نظام نافذ کریں گے۔ یہ تحریک جو ہماری چل رہی ہے یہ مدارس کی بقا کے لیے، مساجد کی بقا کے لیے، بشمول لال مسجد، بشمول جامع حفصہ، پورے ملک کے مدارس اور مساجد کے لیے ہے، اور عملی طور پر ہم اس میں کردار ادا کر رہے ہیں۔ جہاں تک بات